اور اسی طرح نوافل جب آپ ادا کریں تو بغیر جماعت کے ادا کریں، اور ہو سکے تو گھر میں ادا کریں۔ مسجد میں ادا کرنا جائز ہے، لیکن نوافل کا گھروں میں ادا کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ مسجدیں یہ اصل میں فرائض ادا کرنے کے لیے ہیں، سنن و نوافل ہمیں گھر میں ادا کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر سنن و نوافل کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے تو مسجد میں ادا کر لیا کریں۔ حضرات فقہا نے اس وجہ سے ہمیں اجازت عطا کی ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ جن سے ہو سکے وہ اپنے گھر میں سنن و نوافل ادا کیا کریں اور فرائض مسجد میں ادا کیا کریں، اور اس میں بہت زیادہ خیر ہے۔ آپ جب گھر پر سنن و نوافل ادا کرنے کے عادی بنیں گے تو گھر کے اندر برکت پیدا ہوگی، اور گھر کے لوگوں کو آپ ترغیب دینے والے بنیں گے، اور نماز کے وقت گھر والے بہت سارے لا یعنی کاموں سے بچنے والے بنیں گے۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے جسے امت نے آج کل چھوڑ دیا ہے، اور یہ جو بیماری کی اس وقت مہاماری ہے، اس وقت تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہی چاہیے، تاکہ کم سے کم وقت ہم مسجد میں رہنے والے بنیں، اپنے گھروں کو سنن و نوافل سے آباد کرنے والے بنیں، اور مسجد میں فرائض ادا کرنے والے بنیں۔ اس موقع پر اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جن نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے ہمیں بتلایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرائض کو جماعت کے ساتھ ادا کیا، ہمیں اس کی تعلیم دی، اور نماز پنجگانہ کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ بقریب واجب ہے۔ اگر کوئی جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں نماز تراویح ہے، اسے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ رمضان میں نماز وتر ہے، اسے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نماز استسقاء ہے، جب بارش نہ ہو اسے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نماز کسوف ہے، جب سورج گرہن ہوتا ہے اسے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو یہ وہ نمازیں ہیں جنہیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں، جو دیگر سنن و نوافل ہیں، ہم اگر جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو بجائے ثواب کے ہمیں گناہ ہوگا، کیونکہ احناف کے یہاں وہ نمازیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اور حضرات صحابہ سے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ثابت نہیں ہے، ان نمازوں کو ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں تو یہ دین میں نئی ایجاد ہے جو مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا جو حضرات شب برات میں صلاۃ التسبیح کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہ بتلائیں کہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثبوت آپ کے پاس کہاں سے آیا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتنی بڑی تعداد ہے، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایسا نہیں کہ ہر کوئی عالم ہے، مفتی ہے۔ دیہات کے رہنے والے بھی صحابہ ہیں جنہیں کوئی خاص علم شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی گئی۔
وہ اسی وجہ سے نہیں پڑھائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کو اور دیگر نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں فرمایا، تو ہم کیوں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہمیں اسی طرح عمل انجام دینا چاہیے جس طرح ان حضرات نے انجام دیا ہے۔ لہذا شب برات میں آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، منع نہیں ہے، لیکن آپ اکیلے پڑھیں، اور اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ اگر ہو سکے تو آپ اپنے گھروں میں پڑھیں، مسجد میں بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں۔ آپ گھر پر بھی پڑھیں گے تو بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادتیں عطا فرمائی ہیں، جو نمازیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، یہ دو قسم کی عطا فرمائی ہیں۔ ایک قسم کی وہ نمازیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ جلوت کو پسند کرتے ہیں، جماعت کو پسند کرتے ہیں، وہ فرائض ہیں، کیونکہ فرائض یہ دین کا شعار ہے۔ جب بندہ ان فرائض کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو دین کا جو شعار ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو فرائض میں جلوت پسند ہے، لیکن جو دیگر نوافل ہیں جن کا ثبوت جماعت کے ساتھ نہیں ہے، ان نوافل میں اللہ تعالیٰ کو خلوت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایسے طریقے پر بھی نماز پڑھے جس میں میں ہوں، میرا بندہ ہو اور کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی نمازیں ہمیں عطا فرمائیں۔ اب اگر ہم خلوت والی نماز کو جلوت میں بدل دیں اور جلوت والی نماز کو خلوت میں بدل دیں تو آپ بتلائیں کیا یہ طریقہ صحیح ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایک بادشاہ کا عام دربار ہوتا ہے اور ایک خاص دربار ہوتا ہے۔ عام دربار میں ہر کوئی آ سکتا ہے، لیکن جو خاص دربار ہوتا ہے اس میں بادشاہ ہی یہ چاہتا ہے کہ وہی اکیلے آئے جس کو میں نے بلایا ہے، اور وہ اکیلے میرے پاس آئے مجھ سے باتیں کریں جس کو میں نے اکیلے طلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اکیلے میں مجھ سے التجا کرے، اپنی درخواست رکھیں اور عبادت کے طریقے کو انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلے میں اسے پسند کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ نوافل میں جماعت کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ نے بے احترامی کی۔ کسی بادشاہ نے کسی کو کہا کہ بھائی اکیلے میں ملنا، اب وہ آیا تو بہت سارے لوگوں کو لے کر کے آیا اور سب کو ایک ساتھ لے کر باتیں بادشاہ سے کرنے لگا۔ تو بادشاہ تو یہ کہے گا کہ تو نے میری باتوں کی ناقدری کی ہے، میں نے تو تجھے اکیلے طلب کیا تھا اور تو بہت سارے لوگوں کو لے کر کے آیا ہے اور سب کو ساتھ لے کر باتیں کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو نے میرے دربار کی ناقدری کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرائض کے ذریعے جلوت چاہتے ہیں کہ تمام لوگ مل کر ایک ساتھ عبادت کریں، اور نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اکیلے اکیلے میری عبادت کریں۔ یہ دونوں عبادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہیں، یہ دونوں طریقہ اللہ کو پسند آتا ہے۔
اس لیے جو نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرات صحابہ سے جماعت کے ساتھ ثابت ہیں، ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور جو نمازیں جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہیں ہم جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں۔